ایک بات یہ بھی فقہا نے لکھی ہے لباس کے باب میں کہ لڑکے کو مردوں کی طرح سوٹ پہنانا ہوگا اور لڑکی کو خواتین کی طرح کپڑے پہنانے ہیں. فتح القدیر کتاب اللباس. مثلا ایک بچے کو لے آئے, ہم کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ بچہ ہے بچی؟ جی بچہ ہے. آپ نے تو اس کو بالکل لڑکی بنایا ہوا ہے, آپ اس کے لباس لڑکوں کی طرح کر لے گا. ہماری فقہ اتنی کامل ہے کہ یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ لڑکے کے لیے لڑکی کا سوٹ لے جانا منع ہے اور لڑکی کے لیے لڑکے کا سوٹ لے جانا منع ہے. آپ کہیں کہ غلطی سے یہ ہوا ہے, وہ نہیں تو اس کا بھائی پہن لے, اور وہ بھائی نہیں تو بہن پہن لے, تاکہ وضاحت رہے کہ ہم کوئی مخلوط نظام کے قائل نہیں ہیں, ہم امتیازی لباس کے قائل ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام, سنت اور بدعت, جائز اور ناجائز, مستحب اور مکروہ آپس میں علیحدہ علیحدہ کر کے بیان فرمایا ہے. اللہم صلی وسلم علیہ. خواتین کے جسم پر کپڑے کے علاوہ گھر میں بھی دوپٹہ رہنا چاہیے. بعض عورتیں گھر میں بالکل بے محابہ ہو کے, یہ صحیح نہیں ہے. خاتون خاتون ہی رہے گی. کفن کے اندر بھی اس کے 5 کپڑے, دیکھو اتنی عزت, 5 کپڑے, یہ سینہ بند ہے, یہ اس کا دوپٹہ ہے, یہ خمار ہے, یہ لفافہ ہے. مرد کے 3 ہیں, عورت کے 5 ہیں. سبحان اللہ و بحمدی. کتنا عظیم مذہب ہے اسلام. اس کے پردے بہت ضروری ہے, اور خاتون کا چہرہ اجنبیوں سے ڈھکا رہنا, نظر نہ آنا, یہ ضروری ہے. احادیث صحاح سے ثابت ہے کہ صحابہ میں یہ پردہ ہوتا تھا کہ ایک اجنبی ایک خاتون کا ام المومنین کیوں نہ ہو, اس کا چہرہ موت تک نہ دیکھ سکا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی چہرے سے کیا ہوتا ہے, دل کا پردہ ہونا چاہیے. پھر کرتا شلوار کیوں پہنا ہوا ہے؟ بس دل پہنا ہوا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آئی, یہ کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی. کس چیز کی اختلاط پیدا کی جا رہی ہے؟ قرآن کو دیکھو کیا کہتا ہے. یا ایھا النبی, اے پیغمبر, قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اپنی بیویوں سے, بیٹیوں سے اور امت کی عورتوں سے کہے, یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اور برقعے ڈالے. قرآن کی آیت میں, اور کتنی مضبوطی سے اے پیغمبر آپ کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں, آپ کی بیٹیاں جو امت کی سرتاج عورتیں ہیں, اور پوری امت مسلمہ کی عورتیں, یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں, برقعے, شال ڈالے. علماء دین کہتے ہیں خاتون جو کپڑا پہنی ہوئی ہے کرتے کی جگہ یا شلوار کی جگہ, اس کپڑے کا بھی اجنبیوں کی آنکھوں سے پردہ کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ و بحمدی. یا مرحبا یا اہلا و سہلا. اتنا ہو تیرے تیغ کا شرمندہ احسان, سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. کیا زبردست پردہ ہے. فرمایا جو کپڑا خاتون کے جسم کو ٹچ کر رہا ہے اس کپڑے کا بھی اجنبیوں کو نظر نہ آنے کے لیے اوپر چادر, برقع, شال لے لیا جائے. اس کو جلباب کہتے ہیں عربی میں. اتنا موٹا بھاری کپڑا جب تک وہ نہ اٹھائے تو نہ اٹھے. اب سنا ہے عزیزم ہمایوں نے وہ بقیت الاثار میں لایا ہوں ترکیہ سے, قاری احسان کے ذریعے منگوایا ہے.
اس میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی قمیص اس اعتبار سے تو بہت بہترین ہے کہ یمین یسار پر ہے، یعنی دائیں بائیں پر ہے، لیکن سنا ہے اس کے آستین چھوٹے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے ایک بزرگ پریشان ہو رہے تھے، تو حنفی مذہب کسی عجائب گھر کی تصویر کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا یہ سبز رنگ کی پگڑیوں کی تصویریں شائع ہوئی تھی، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ بادشاہی مسجد لاہور میں پگڑی تھی وہ سبز رنگ کی تھی۔ تو ایک بہت بڑے عالم ہندوستان سے آئے تھے، اور تھے وہ اہلیان بدعت میں سے۔ میں نے جب تشریف لے آئے تو میں نے ان کی سبز پگڑی ایک طرف رکھی اور سفید پگڑی دی۔ میں نے کہا مہمان ہے میرے، یہ طالب علم کہیں بے ادبی نہ کرے، کیونکہ سبز پگڑیاں یہاں ایک بدعتی فرقے کی نشانی ہے۔ مجھے کہتے ہیں آپ نے بادشاہی مسجد نہیں دیکھی؟ میں نے کہا دیکھیے۔ کہتا وہاں پیغمبر کی پگڑی کیسی ہے؟ میں نے کہا وہ غلط رکھا ہوا ہے، وہ کسی جھوٹے نے رکھی ہے۔ پیغمبر کی پگڑیاں بادشاہی مسجد میں آئی ہوئی ہے۔ پیغمبر کی پگڑی ابو بکر صدیق کو نہیں معلوم، علی کو معلوم نہیں، امام ابو حنیفہ بخاری کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کسی کتاب میں بھی پیغمبر کی ہری پگڑی نہیں آئی، اچھی طرح کان کھول کے سنو، ہندوستان جاتے ہوئے علم لے کے جاؤ۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے احمد رضا خان صاحب کی زندگی پر ہری پگڑی نہیں تھی، کیونکہ بہرحال فقیہ تھے، پوری زندگی ہری ثابت نہیں ہو، سفید یا کتھئی۔ میں نے کہا یہ آپ لوگ جو دن بدن نئی نئی بدعات نکال رہے ہیں یہ اس کے اثرات ہیں اور اس کی نحوست ہے۔ اب میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں آپ کو کچھ کہہ دیتا آپ نے خود چھیڑ لیا۔ میں نے کہا یہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے کہ آپ سفید کپڑا اختیار کر لیں، آپ نے کیوں ہرا اختیار کیا ہے؟ اور کیا امام ابو حنیفہ نے شاگردوں کو نہیں کہا کہ کالی پگڑی بھی آئی ہے اور سفید بھی ہے، تم سفید پگڑی اختیار کرو؟ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے کہ ان کے سروں پر سفید پگڑیاں ہوتی۔ خیر وہ عالم تھے، سمجھ گئے، بہت خوش ہو گئے۔ اور سفید پگڑیاں میں نے ایک پورا تھان منگوا کے ان کو پیش کی، اور جب تک وہ یہاں رہے یہاں تک کہ طلباء کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کون ہے۔ بیان بھی فرمایا ایک دفعہ، میں نے کہا بیان بہت اچھا کیا اور اتباع سنت پر بیان کیا، اور بیچ میں کہا بھی کہ ہم سے بعض غلطیاں ہو رہی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے۔ تو وہ جو عزیزم ہمایون نے سنت لباس میں امام اعظم کے کرتے کا عکس دیا ہے، آستینوں کے اعتبار سے وہ کمزور ہے، اور امام اعظم تو درکنار آپ کی فقہ دنیا کی وہ فقہ ہے جس میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ مرد کی کونیاں کھلی ہو بغیر عذر کے تو نماز مکروہ ہوگی۔ مکروہ کا مطلب یہاں لکھا ہوا ہے، وہ بھی ہمایوں کا لکھا ہوا ہے میری ہدایت پر، کہ نماز تو ہو جائے گی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اجر اور ثواب سے کبھی محروم نہ فرمائے۔